اوکے، فرسٹ آف آل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپیوٹر سائنس فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس اور ڈی کام فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ ٹاپک اس کے لیے دوسرا لیکچر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹر میموری کا پارٹ 2 لیکچر جو ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کمپیوٹر میموری کیا ہے اور کمپیوٹر کے جو مین میموری ہے وہ کیا ہے، اور سیکنڈری میموری آج ہم پڑھیں گے، اور مین میموری اور سیکنڈری میموری میں جو فرق ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اوکے، تو پریویس لیکچر میں ہم نے یہ کورس کور کیا ہے کہ کمپیوٹر میموری ہمارے پاس ایک الیکٹرانک ہولڈنگ پلیس ہوتی ہے جس میں ہم پروگرامز اور ڈیٹا کو پرماننٹ یا ٹیمپرری کچھ وقت کے لیے ہم سٹور کر سکتے ہیں۔ اس کے دو ٹائپس ہیں میموری کے، ایک ہمارے پاس مین میموری ہے، ایک ہمارے پاس سیکنڈری میموری ہے۔ تو مین میموری میں جو ہے ہمارے کمپیوٹر یا موبائل کا جو ریم اور روم ہے، مین میموری کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور سیکنڈری میموری میں جو ڈیوائسز آتے ہیں اس کو ہم سٹوریج ڈیوائسز بھی کہتے ہیں۔ سیکنڈری میموری کو ہم سٹوریج ڈیوائسز کہتے ہیں۔ سٹوریج ڈیوائس میں ہمارے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے، یو ایس بی ہے، اور میموری کارڈ ہے، سی ڈی، ڈی وی ڈی ہے، فلاپی ڈسک تھا پہلے زمانے میں، پہلے ہی سی ڈی ڈی وی ڈی کے ساتھ ہم استعمال کرتے تھے اس کو۔ تو وہ ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں وہ سیکنڈری میموری کے ڈیوائسز کی کیٹیگریز میں آتے ہیں۔ اوکے، تو مین میموری ہم نے پڑھا تھا کہ مین میموری کیا ہے، پرائمری میموری اور انٹرنل میموری بھی اسے ہم کہتے ہیں۔ اور ہمارے پاس جب ہم کمپیوٹر کی بات کرتے ہیں کہ اس میں میموری کتنی ہے، یعنی اس میں مین میموری کتنی ہے، تو میموری کا مطلب ہے کہ ہم اس سے کا ریم کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی کمپیوٹر کے جو مین میموری ہے تو اس کا ٹائپس جو ہے وہ ریم ہے، یعنی ریم سے مین میموری بنتی ہے کمپیوٹر کی۔ اوکے، روم بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ، کیش میموری بھی اور رجسٹر میموری بھی مین میموری میں آتے ہیں، اس کو ہم انٹرنل میموری بھی کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر ہم مین میموری کے جو مین فوکس ہم ڈیوائس پہ دیتے ہیں، تو ریم جو ہمارے پاس جو میموری ہوتی ہے وہ ہمارے پاس مین میموری کے ایک ایگزامپل ہے۔ اوکے، تو کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ، موبائل وغیرہ میں جو ریم ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ایز اے مین میموری ایکٹ کرتے ہیں، مین میموری کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ اوکے، تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ کمپیوٹر میں جو مین میموری ہوتی ہے یہ پروسیسر کے ساتھ آن لائن کام کرتی ہے، یعنی اگر پروسیسر ڈیٹا پر پروسیس کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ مین میموری میں ہوتی ہے، مین میموری سے وہ ڈیٹا کو ڈائریکٹلی پروسیس کرتے ہیں۔ تو میموری اور پروسیسر آن لائن کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ مین میموری جو ہے سیکنڈری میموری کے مقابلے میں یہ فاسٹسٹ ہوتی ہے۔ فاسٹسٹ کیوں ہوتی ہے؟ فاسٹسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ جو میموری بھی پروسیسر کے نزدیک ہوتی ہے، پروسیسر کے قریب ہوتی ہے، جو میموری بھی زیادہ قریب ہوتی ہے پروسیسر کے، تو وہ میموری زیادہ تیزی سے پروسیس اس پہ ہوتی ہے، اس میں ڈیٹا بھی تیزی سے لوڈ ہوتے ہیں، اور اس سے ڈیٹا کو آسانی سے پروسیسر اٹھا بھی سکتے ہیں، ڈیٹا کو پروسیس بھی کر سکتے ہیں، تو تیزی سے پروسیسنگ کرتے ہیں۔ جو میموری پروسیسر کے جتنے قریب ہو اتنے ہی وہ میموری زیادہ تیز کام کرے گی۔ تو جو ہمارے پاس پروسیسر کے سب سے نزدیک جو میموری ہے وہ ایک ہے رجسٹر، سب سے فاسٹسٹ میموری ہماری ہے رجسٹر۔ یہ میموری کے سب سے فاسٹسٹ جو میموری ہے، یہ آپ سے ایم سی کیوز وغیرہ میں بھی پوچھے گئے ہیں پہلی پیپر میں کہ سب سے فاسٹسٹ میموری کیا ہے۔ آپشن اے ریم ہے، روم ہے، رجسٹر ہے یا ہارڈ ڈسک ہے۔ تو سب سے فاسٹسٹ میموری جو ہے وہ رجسٹر ہے، کیونکہ رجسٹر پروسیسر کے اندر ہی ہوتے ہیں، رجسٹر کا جو میموری ہے وہ پروسیسر کے اندر ہی ہوتا ہے۔ اوکے، تو اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ سب سے فاسٹسٹ میموری ہمارے پاس رجسٹر ہے، وہ پروسیسر کے اندر ہی ہوتے ہیں، پروسیسر اس پہ سب سے تیزی سے پروسیس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میموری، اس کے بعد جو تیز سے فاسٹسٹ جو میموری ہے وہ کیش میموری ہے، جو رجسٹر کے ساتھ پروسیسر کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور ایک الگ چپ پہ پروسیسر کے بالکل قریب بھی ہوتی ہے، اور یا یہ مین میموری کے اندر اس کا کوڈنگ ہوتی ہے کیش میموری کے۔ تو دوسرے نمبر پر جو فاسٹسٹ میموری ہے وہ کیش میموری ہے۔ اوکے، اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ریم اور روم ہے۔ تو یہ ساری میموری جو ہے وہ پروسیسر کے قریب ہوتی ہے، اور پروسیسر تیزی سے اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس مین میموری ہے یہ آن لائن ورکنگ کرتے ہیں، ڈائریکٹلی پروسیسر اس پہ پروسیس کرتے ہیں، آن لائن اس کے درمیان میں کوئی اور ڈیوائسز نہیں ہوتے، یہ ڈائریکٹلی ایک دوسرے کے ساتھ پروسیسنگ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور پروسیسر ڈائریکٹلی اس پہ پروسیس کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے فاسٹسٹ میموری ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو سیکنڈری میموری۔ اس کے مقابلے میں جو سیکنڈری میموری ہے تو وہ ایک الگ چپ پہ ہوتی ہے، مدر بورڈ پہ یا ایکسپینشن سلاٹس کے ذریعے ہم اسے کنیکٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر
اس پہ پروسیسنگ جو ہوتی ہے تو پہلے وہ مین میموری پہ چلے جاتے ہیں، مین میموری کے بعد وہ پروسیس ہوتی ہے، تو سیکنڈری میموری جو ہے اس میں پروسیسنگ تھوڑی سلو ہوتی ہے. اوکے، تو یہ ایک سلو میموری ہے ایز کمپیئر ٹو مین میموری. دے پرفارم دا بیسک آپریشن، اور کمپیوٹر سسٹم کے جو بیسک جو مین فنکشن ہے، بنیادی جو کام ہے، تو وہ کام مین میموری کے ذریعے پرفارم ہوتے ہیں. یعنی کمپیوٹر سسٹم کے جو مین کام ہے تو وہ مین پرپز جو ہے وہ مین میموری کے ذریعے پرفارم ہوتے ہیں. مین فنکشن میں ایک کام یہ سب سے اہم کام ہے، جب سے شروع سے کمپیوٹر سسٹم میں سب سے سٹارٹ میں جو کام کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے کمپیوٹر سسٹم بوٹنگ کرتا ہے. بوٹنگ کا مطلب یہ ہے، جس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بایوس فنکشن پرفارم کرتا ہے. بایوس کا مطلب یہ ہے کہ بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن. بایوس بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ جو آپریشن ہے، یعنی بوٹنگ کا مطلب یہ ہے جب کمپیوٹر سسٹم کو ہم آن کرتے ہیں. بوٹنگ کیسے کہتے ہیں؟ جب ہم کمپیوٹر سسٹم کو جیسے ہم بٹن دباتے ہیں، ہم کمپیوٹر کے سی پی یو کا بٹن دباتے ہیں، ہم اسے آن کرتے ہیں، تو سب سے پہلے کمپیوٹر سسٹم میں کون سا ڈیوائس ایکٹیو ہوتا ہے؟ سب سے پہلے روم ڈیوائس ایکٹیو ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم میں. روم ڈیوائس. اوکے، روم ڈیوائس کیا کرتے ہیں؟ روم ڈیوائس میں انسٹرکشن موجود ہوتے ہیں، اس میں تھوڑے سے پروگرام موجود ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے پروگرام ہوتے ہیں جس کو ہم آئی پی ایل انیشیل پروگرام لوڈر کہتے ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے کمپیوٹر سسٹم بوٹنگ کرتا ہے. بوٹنگ کیا کرتا ہے؟ بوٹنگ مطلب بیسک ان پٹ آؤٹ پٹ سسٹم. سسٹم میں جو ان پٹ ڈیوائسز ہے، جو آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہے، تو اس بیسیکلی تمام جو ڈیوائسز ہے تو اس ڈیوائس کو چیک کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی صحیح ویریفیکیشن کرنا کہ کون سے ڈیوائسز جو ہمارے کمپیوٹر میں لگے ہیں وہ صحیح کام کرتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی ڈیوائس صحیح کام نہیں کرتا تو پھر یوزر کو وہ بلیک اسکرین پہ میسج بھی دیتا ہے کہ کی بورڈ ڈو ناٹ ورک پراپرلی، ماؤس ڈو ناٹ ورک پراپرلی، ریم مسنگ، ہارڈ ڈسک ڈو ناٹ ورک پراپرلی. ٹھیک چلو، یا آپ کو کمانڈ دیتے ہیں کہ پریس آل کنٹرول پلس ڈیلیٹ، کیونکہ اس میں ونڈو نہیں ہوتی. جب ونڈو صحیح کام نہیں کرتا تو پھر بھی یوزر کو میسج دیتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیوائس صحیح کام نہیں کرتی. اوکے، تو اس سسٹم کو چیک کرنا سسٹم کے سٹارٹ سے پہلے، سسٹم ونڈو لوڈنگ سے پہلے، سسٹم میں ونڈو جب لوڈ ہوتی ہے تو ان سے پہلے جو چیکنگ پرفارم ہوتی ہے اور سارے سسٹم کو چیک کرتے ہیں کہ سسٹم کے ساتھ ہم نے جو ڈیوائسز اٹیچ کیا ہے، سسٹم کے اندر جو ڈیوائس موجود ہے، جو ریم ہے، روم ہے، ہارڈ ڈسک ہے، مختلف قسم کے باہر ڈیوائسز لگے ہوئے، پرنٹ ہے، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، تو تمام ڈیوائس کو چیک کرتے ہیں. اس کی چیکنگ پرفارم کرنا اور چیک کرنے کے بعد پھر یوزر کو بتانا کہ کون سے ڈیوائس صحیح کام کرتا ہے یا کون سے نہیں. اگر سارے ڈیوائس صحیح کام کرتے ہیں تو پھر کمپیوٹر سسٹم جو ہے وہ آگے چلتا ہے. اور آگے کیا کرتے ہیں؟ ہارڈ ڈسک سے ونڈو اٹھاتا ہے اور پھر ریم میں ونڈو لوڈ کرتے ہیں. پھر جب ریم میں ونڈو لوڈ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ ہم ویلکم آتے ہیں اسکرین پہ، اور پھر اس کے بعد جب ویلکم آنے کے بعد پھر ہمیں ونڈو کا لوگو شو کرتے ہیں اسکرین پہ. پھر اس کے بعد آئیکنز آتے ہیں، اور پھر آئیکن اسی طرح سے ہمارے پاس جو آتے ہیں تو پھر ہم آئیکن کے ذریعے ہم اسی طرح سے پھر ونڈو کا ہم یوز کرتے ہیں، پھر ہم کمپیوٹر سسٹم کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ اب جو اسکرین میں نے آپ کو دکھائی، یہ کمپیوٹر کا جو ونڈو ہے وہ ریم پہ لوڈ ہو چکا ہے. تو ریم سے پہلے، اس سے پہلے اس سسٹم کو پہلے سارا سسٹم کو چیک کیا گیا ہے، ساری ڈیوائسز کو بھی چیک کیا ہے، سارے اندر کی جو ڈیوائسز ہے مدر بورڈ میں جو ہے سارے کو چیک کیا ہے. جب وہ صحیح تھا تو پھر اس کے بعد یہ ونڈو لوڈ کیا ہے. تو اس سے پہلے جو چیکنگ پرفارم کی تو اس چیکنگ کو ہم بوٹنگ کہتے ہیں اور اس کو ہم بایوس چیکنگ کہتے ہیں. تو جو بایوس چیکنگ کا جو کام ہے وہ کام کمپیوٹر سسٹم مین میموری کے ذریعے کرتا ہے، اور مین میموری میں جو اس کا ڈیوائس ہے روم، تو روم کے اسپیشلی روم کے ذریعے کرتے ہیں. اوکے، اور دوسرا جو بیسک آپریشن ہے کمپیوٹر سسٹم کا تو وہ ہمارے پاس ہے لوڈنگ. لوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یوزر جب پروگرام پر کلک کرتے ہیں تو وہ پروگرام سب سے پہلے مین میموری پہ لوڈ ہوتے ہیں.
یوزر جو بھی سافٹ ویئر چلانا چاہتا ہے، پروگرام یا فائل کو اوپن کرنا چاہتا ہے، جو بھی کام یوزر کرنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ مین میموری پہ لوڈ ہوتے ہیں. مین میموری کے بعد پھر پروسیسر اس پہ پروسیسنگ کرتے ہیں اور پھر یوزر کو اسکرین پر اس کا آؤٹ پٹ دیتے ہیں. اوکے، تو لوڈنگ کے لیے بھی مین میموری استعمال ہوتے ہیں، لیکن بوٹنگ کے لیے مین میموری کا روم ڈیوائس استعمال ہوتا ہے، اور لوڈنگ کے لیے مین میموری کا جو مین ڈیوائس ہے ریم استعمال ہوتے ہیں. اوکے، ریم کے ذریعے سارے پروگرام لوڈ ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ لوڈنگ کا جو کام ہے وہ مین میموری پرفارم کرتے ہیں. اب جو آپ کو میں اگزامپل دیتا ہوں، اس جو سسٹم ہے اس میں ہمارے پاس جو ریم ہے، یہاں سے میں آپ کو دکھاتے بھی ہوں، اس میں جو ریم لگا ہے 2 GB کا جو ریم ہے اس میں. اوکے، تو اس کا جو ریم ہے، اب میرے سامنے 3 قسم کے پروگرام میں نے اوپن کیے ہیں. ایک ونڈو ہے جس میں کام کرتا ہوں، یہ ہماری جو ونڈو ہے، یہ میں اس ریفریشنگ کرتا ہوں، اس پہ ڈبل کلکنگ کرتا ہوں، اس پروگرام کو رن کرتا ہوں، یہ لوگو میں چلاتا ہوں وغیرہ وغیرہ. یہ ونڈو میں جو میں کام کرتا ہوں تو یہ ایک پروگرام ہے. اب یہ پروگرام لوڈ ہو چکا ہے، کس چیز پہ؟ ریم پہ لوڈ ہو چکا ہے. یعنی یوزر جو پروگرام چلانا چاہتے ہیں اور پروسیسنگ جس پر پروسیسنگ کرتے ہیں، تو پہلے وہ جب یوزر اس پہ جیسے بھی یوزر اس پر کلک کرتے ہیں تو وہ کہاں پر اوپن ہوتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹلی مین میموری پہ لوڈ ہوتے ہیں. پھر لوڈنگ کے بعد پروسیسر اس پہ پروسیسنگ کرتی ہے. جیسے کہ میں یہاں سے یہ اسٹارٹ بٹن پہ میں جاتا ہوں اور میں ایکسل کا پروگرام کو اوپن کرنا چاہتا ہوں، تو میں اس پہ جب ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ اب لوڈ ہوتی ہے. اب یہ ریم پہ لوڈ ہو گیا. ایکسل کا جو پروگرام تھا یہ بھی ریم پہ لوڈ ہو گیا. ریم پہ لوڈ ہونے کے بعد پروسیسر نے اس پہ پروسیسنگ کی، اور پروسیس کے بعد یہ آؤٹ پٹ بھی مجھے دیا کہ آپ کا جو پروگرام یوزر نے کلک کیا وہ اوپن ہے. لیکن سب سے پہلے یوزر جب پروگرام پر کلک کرتا ہے تو آپ یہ یاد رکھیں کہ وہ سب سے پہلے کہاں پر جاتے ہیں؟ وہ سب سے پہلے مین میموری کے جو ڈیوائس ہے مین میموری میں جاتے ہیں، یعنی ریم پہ جاتے ہیں، ریم پہ لوڈ ہوتے ہیں. اب یہ پروگرام لوڈ ہو چکا ہے. اب میں جو بھی اس پہ کرنا چاہتا ہوں، جو کام بھی اس پہ کرنا چاہتا ہوں، تو میں اسے کر سکتا ہوں. بس میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اسی طریقے سے. اوکے، تو یہ کہاں پہ لوڈ ہو چکا ہے؟ یہ ریم پہ. جب میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں اس کو تو یہ ریم سے چلے جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ریم پہ ڈیٹا ٹیمپرری اسٹور ہوتا ہے، پرماننٹ اسٹور نہیں ہوتے. اوکے، میں اس کو کراس کرتا ہوں. اگر میں اس کو سیو کروں، یہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ یہ سیو کرنا چاہتے ہیں. اگر میں اس کو سیو کرنا چاہتا ہوں تو یہ ہارڈ ڈسک پہ سیو ہوگا، ریم پہ نہیں. ریم پہ اب یہ اوپن ہے، لوڈ ہو چکا ہے. اس کو اگر میں سیو کرتا ہوں تو یہ ہارڈ ڈسک پہ سیو ہوگا. اگر میں ڈونٹ سیو کرتا ہوں تو پھر یہ چلے جاتے ہیں، ریم سے چلے جاتے ہیں. اب ریم پہ 2 پروگرام اور بھی لوڈ ہو چکے ہیں. ایک یہ MS Word کا پروگرام ہے جس میں کام کرتا ہوں، اور دوسرا یہ ہمارے پاس جو یہ پروگرام ہے یہ بھی اوپن، اور پاور پوائنٹ اور MS Word کا پروگرام اوپن ہو چکے ہیں. تو یہ پروگرام کہاں پر اب لوڈ ہے؟ پروسیسنگ اس پہ پروسیس کرتی ہے، یوزر اس پہ مختلف قسم کے آپریشن پرفارم کرتے ہیں. تو یہ ریم میں لوڈ ہو چکا ہے. اب پروسیسر اور یوزر اس کو اپنی مرضی کے مطابق اس پہ پروسیس کر سکتے ہیں. تو لوڈنگ کا جو فنکشن ہے وہ بھی مین میموری کے ذریعے کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کا. اوکے، آپ لوگوں کو صحیح سمجھ آئی ہوگی اس کی کہ مین میموری کا جو مین پرپز ہے، جو مین فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ پروسیسر تو ہر چیز پہ پروسیس کرتی ہے، لیکن پروسیس کرتی ہے تو پہلے اس کے لیے ایک ایسے لوکیشن چاہیے جہاں پر وہ پہلے ڈیٹا کو سٹور کرے، پھر اس سے تھوڑا سے ڈیٹا کو وہ اٹھا کر اس پر پروسیسنگ کریں گا اسی طریقے سے. کیونکہ پروسیسر جو ہے وہ اپنے پاس ڈیٹا کو سٹور نہیں کر سکتا. اس میں چھوٹے سے میموریز ہوتی ہے، رجسٹر کا میموری، وہ کئی بائٹس آف ڈیٹا کو سٹور کر سکتے لیکن لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو سٹور نہیں کر سکتے. تو اسی لیے پروسیسر کو ایک ایسی لوکیشن کی ضرورت ہے جہاں پر وہ اپنے لیے ڈیٹا کو سٹور کر دے، پھر ان سے وہ ڈیٹا کو تھوڑی مقدار میں وہ ڈیٹا کو اٹھاتا ہے پروسیسر یہاں سے، اور پھر اس پہ پروسیسنگ کرتی ہے. تو مین میموری وہ جگہ ہے جہاں پر پروسیسر کے لیے ڈیٹا لوڈ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پروسیسر اس پر پروسیس کرتی ہے. اور مین جو ڈیوائس وہ ہمارے پروسیسر ہے، تمام سسٹم کے جو کنٹرولنگ کرتا ہے تو وہ پروسیسر اس پہ پروسیسنگ کرتا ہے. اوکے، اور اسی طرح سے ایگزامپل جو ہے، یعنی اس کے ایگزامپلس کے میں ہمارے پاس جو اس کا ایگزامپلس ہے، تو اس کے مین میموری میں کون سے ڈیوائسز آتے ہیں. کمپیوٹر میں جو ریم ہے، روم ہے، کیش میموری ہے اینڈ رجسٹر ہے.
آگے ہم پڑھیں گے کہ ریم، کیش میموری، روم رجسٹر یہ کس چیز کو کہتے ہیں، اس میں کیا کیا فرق ہے، یہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اس کا فنکشنز کیا ہے، اس کا اسٹرکچرز کیا ہے، سائز کتنے ہوتی ہے. اوکے، ہم بعد میں پڑھیں گے. لیکن یہ یہاں پر آپ صرف اس طرح سے اس کو سمجھ لیں کہ یہ 4 قسم کے جو میموریز ہے تو وہ مین میموری کی کیٹیگری میں آتے ہیں. اوکے، اسی کے بعد جو ہے ہمارے وہ سیکنڈری میموری ہے. سیکنڈری میموری ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم سمپلی جو ہے وہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز. اوکے، اس کو ہم سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز بھی کہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس ایک بات آپ یہاں اور بھی آپ جان لیں کہ ایک ہوتی ہے میموری اور ایک ہوتے ہے اسٹوریج. ایک ہوتی ہے میموری ڈیوائسز اور ایک ہوتے ہیں اسٹوریج ڈیوائسز. یعنی یہ 4 ڈیوائسز جو ہے یہ ہمارے پاس میموری کے ڈیوائسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ہارڈ ڈسک، یو ایس بی، ڈی وی ڈی، فلیش ڈرائیو وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس وہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں. اوکے، تو سیکنڈری میموری بھی ہم کہتے ہیں اس کو، اور اس کو ہم مین میموری کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے جو زیادہ تر ورڈ استعمال ہوتے ہیں وہ سمپلی ہم میموری جب ہم کہتے ہیں تو میموری کا مطلب ہے ریم، روم وغیرہ، ریم. اوکے، اور جب سٹوریج کا بات ہم کرتے ہیں تو سٹوریج کا مطلب ہے کہ اس میں جو استعمال ہوتے ہیں ہارڈ ڈسک وغیرہ، یو ایس بی وغیرہ، ڈی وی ڈی، سی ڈی وغیرہ، اس میں وہ ہمارے پاس سٹوریج کا ڈیوائس ہوتے ہیں. تو سمپلی یہ آپ لوگ یہاں سے آپ لوگ پہ فوکس کریں کہ جو میموری ہے اور سٹوریج ہے یہ دونوں سیم بھی ہے اور اس میں تھوڑا سا ڈفرنس بھی ہے. میموری اور سٹوریج سیم بھی ہے، ڈفرنس بھی ہے. سملیرٹیز دونوں میں یہ ہے کہ میموری میں بھی ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں اور سٹوریج میں بھی، سٹوریج ڈیوائسز میں بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اور میموری ڈیوائسز میں بھی ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں. لیکن ڈفرنس یہ ہے کہ میموری میں ڈیٹا ٹیمپرریلی کچھ وقت کے لیے سٹور ہوتے ہیں، پرماننٹ اس میں ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا. اگر کمپیوٹر سسٹم آف ہو جاتے ہیں، بجلی وغیرہ چلے جاتی ہے یا ہم کمپیوٹر کو آف کرتے ہیں تو میموری پہ جو ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ہم تو وہ ڈیٹا چلے جاتی ہے. The data will be lost from memory devices when the computers are switch off. جب ہم کمپیوٹر کو آف کرتے ہیں تو میموری پہ ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں، لیکن آف کرنے کے بعد ڈیٹا اس سے چلی جاتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹیمپرریلی سٹور نہیں، وہ پرماننٹلی سٹور نہیں ہوتے، وہ ٹیمپرریلی عارضی کچھ وقت کے لیے سٹور ہوتے ہیں. لیکن سٹوریج ڈیوائسز میں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، لیکن سٹوریج ڈیوائس میں جب ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تو وہ پرماننٹلی سٹور ہوتے ہیں. پھر جب ہم کمپیوٹر کو آف کرتے ہیں اور پھر اگر سال بعد بھی کمپیوٹر کو ہم آن کرتے ہیں، کچھ مہینے بعد بھی ہم کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں، پھر بھی اسٹوریج ڈیوائس پہ وہ ڈیٹا پڑے ہوگی، سٹور ہوگا، وہ وہاں پر موجود ہوگا، وہ وہاں سے نہیں، خود بخود وہ وہاں سے ریموو نہیں ہوتی. اوکے، تو اسٹوریج ڈیوائس پہ ڈیٹا پرماننٹ سٹور ہوتے ہیں اور میموری ڈیوائس پہ ڈیٹا ٹیمپرری سٹور ہوتے ہیں. بس یہ فرق ہے دونوں میں. سملیرٹی بھی ہے کہ دونوں میں ڈیٹا ہم سٹور کرتے ہیں، لیکن ڈفرینس یہ ہے کہ مین میموری پہ ہم ڈیٹا کو ٹیمپرری سٹور کرتے ہیں اور سٹوریج میموری، سٹوریج ڈیوائسز جو ہے اس پہ ہم ڈیٹا پرماننٹ سٹور کرتے ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک ہوتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کا، تو ہم اس پہ ہم کئی سالوں کا ڈیٹا ہمارے پاس ہارڈ ڈسک پہ موجود ہوتا ہے. ہم جب ایک دفعہ ہارڈ ڈسک پہ ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، پھر اگر کمپیوٹر کو ہم آف کرتے ہیں، ہارڈ ڈسک بھی ہم اس سے نکالتے ہیں، دوسرے کمپیوٹر پہ ہارڈ ڈسک لگاتے ہیں، پھر بھی ہم جب ہارڈ ڈسک کو اوپن کرتے ہیں تو وہ ڈیٹا جو ہم نے اس سے پہلے جو سٹور کیا تھا پھر وہ بھی وہاں پر وہ موجود ہوگا. اوکے، اسی طرح سے ہمارے پاس یو ایس بی ہے. یو ایس بی کو ہم کمپیوٹر کے ساتھ پلگ کرتے ہیں، یو ایس بی پورٹ کے ذریعے، یو ایس بی فلیش ڈیوائس کو، تو اس پہ ہم جب ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں تو پھر ہم یو ایس بی کو نکالتے ہیں. ہمارے جیب میں پڑی ہوتی ہے وہ یو ایس بی، جیب میں تو اس کو کرنٹ اویلیبل نہیں ہوتا نا، وہ تو جیب میں ویسے ہی ہم ڈالتے ہیں. لیکن ہم اگر 3-4 سال بعد پھر بھی وہ یوز بھی ہم کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ پلگ کرتے ہیں، اٹیچ کرتے ہیں اور پھر یوز بھی کو اوپن کرتے ہیں تو وہ فائل اس میں موجود ہوتی ہے جو ہم نے اس پہ سٹور کیا تھا. تو سٹوریج ڈیوائس پہ پرماننٹ ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں، وہ خود بخود ریموو نہیں ہوتے جب تک یوزر اس کو فارمیٹ یا ڈیلیٹ نہ کرے. لیکن مین میموری میں ہے جب ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں تو وہ تب تک اس پہ سٹور ہوگا جب تک کمپیوٹر آن ہے. جب کمپیوٹر آف ہو جاتے ہیں تو مین میموری سے وہ ڈیٹا چلی جاتی ہے. تو دونوں میں یہ فرق ہے. اوکے، تو سیکنڈری میموری جو ہمارے پاس ہے اس میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اگر آج کمپلیٹ نہ ہوا تو. سیکنڈری میموری ہمارے پاس جو ہے اٹ از آلسو کال اسٹوریج میموری اور اسٹوریج سیکشن.
اس کو ہم اسٹوریج میموری اور اسٹوریج سیکشن بھی کہتے ہیں. سیکشن ہمارے پاس ایک ایسی جگہ جس میں ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اسٹور کرتے ہیں تو اس کو ہم اسٹوریج سیکشن کہتے ہیں. یعنی مینلی یعنی یوزولی جب ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں اگر ہم مووی وغیرہ اسٹور کرتے ہیں, گیمز کو اسٹور کرتے ہیں, کئی سافٹ ویئر وغیرہ کو اسٹور کرتے ہیں تو ہم کہاں پر اسٹور کرتے ہیں؟ وہ ہم ہارڈ ڈسک پہ اسٹور کرتے ہیں, وہ ہم ریم پہ اسٹور نہیں کرتے. ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائس ہے. کمپیوٹر میں جب ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں تو وہ ہم اسٹوریج سیکشن کمپیوٹر میں جو ہے تو وہ اسٹوریج سیکشن کمپیوٹر کا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہوتے ہیں, جس میں ہمارے پاس مین جو ڈیوائس ہے وہ ہارڈ ڈسک آتا ہے. تو ہارڈ ڈسک پہ ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں تو یہ ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ہمارے پاس سیکنڈری اسٹوریج یعنی سیکنڈری میموری کا ایک ڈیوائس ہے. اوکے, اور ہارڈ ڈسک میں ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو اسٹور کر سکتے ہیں. جی نو بیکاز دے کین اسٹور اے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا, کیونکہ اس میں ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں. اوکے, ایک بات آپ یہاں سے نوٹ کر لیں, ہمارے پاس کمپیوٹر میں جو ریم ہوتے ہیں, یہاں پہ میں اپنے کمپیوٹر میں آپ کو دکھاتا ہوں. جیسے میں نے دکھایا کہ میرے پاس جو کمپیوٹر ہے اس پہ میرے ساتھ 2 GB کا ریم ہے, یہ 2 GB ریم ہے. اوکے, ریم ہے 2 GB, لیکن اس میں جو ہارڈ ڈسک ہے تو ہارڈ ڈسک میں ہمارے پاس 100 GB کا ایک پارٹیشن ایک یہ ہے اور 50 GB کا ایک پارٹیشن یہ ہے. تو ہارڈ ڈسک ہمارے پاس جو ہے 150 GB ہے. اوکے, یہ زیادہ ہے نا, اور ریم ہمارے پاس 2 GB ہے. اوکے, تو ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کہاں پر اسٹور کرتے ہیں؟ ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہارڈ ڈسک پہ اسٹور کر سکتے ہیں. ریم پہ ہم ڈیٹا کو اسٹور نہیں کر سکتے کیونکہ ریم کا اسپیس تو کم ہے, وہ تھوڑا سا اسپیس ہوتے ہیں اس کے. تو ہم 3-4 سافٹ ویئر بھی ریم پہ پرماننٹ اسٹور نہیں کر سکتے, کیونکہ ریم ہے اس میں ہم ڈیٹا کو پرماننٹ اسٹور نہیں کرتے. تو اس لیے ہمارے پاس ریم اتنا زیادہ ریم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بس 2 GB ہمارے لیے ساری زندگی کے لیے کافی ہے. 2 GB کا ریم بھی ہے, ہم 2 GB کے ریم کو بھی ہم فیل نہیں کر سکتے. اگر سارے دن ساری رات اس پہ لگے ہوتے ہیں, ہم پروسیسنگ کرتے, ریم کو ہم فلی لوڈ نہیں کر سکتے. اوکے, کیونکہ ریم پہ ڈیٹا تھوڑے ڈیٹا پروسیس ہوتے ہیں اس پہ, اور تھوڑا سا ڈیٹا اس پہ لوڈ ہوتے ہیں. اور جو لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا ہمارے پاس اسٹور ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہارڈ ڈسک پہ ہم اسٹور کرتے ہیں. اوکے, تو اسی لیے ہمارے پاس جو ہے لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو اسٹور کرنے کے لیے, اور وہ ہمارے پاس پرماننٹلی اسٹور ہوتے ہیں. پرماننٹلی ایک دفعہ میں نے اس پہ ڈیٹا اسٹور کیا, پھر اگر 2-3 سال کے لیے میں کمپیوٹر کو آف بھی رکھوں, 3-4 سال کے بعد میں کمپیوٹر کو آن کروں, پھر بھی وہ ڈیٹا اس پہ موجود ہوگا. تو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز پہ ڈیٹا ہم لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا کو پرماننٹلی کر سکتے ہیں. اوکے, لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اور لارج اماؤنٹ آف پروگرامز. اوکے, لارج اماؤنٹ آف data and programs permanently. Large amount of data and programs stored permanently using storage devices. تو میموری جو ہمارے پاس ہے ریم میں ہم ڈیٹا کو اسٹور نہیں کر سکتے, وہاں پر صرف ایگزیکیوشن کے دوران ڈیٹا ریم پہ لوڈ ہوتی ہے. لیکن پرماننٹلی ہم ڈیٹا کو ہمارے پاس جو ہمارے ڈیوائسز ہوتے ہیں اسٹوریج ڈیوائس, اس پہ ہم ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں. تو اسی لیے ہمارے جو مینلی اسٹوریج سیکشن ہے وہ ہمارے پاس اسٹوریج ڈیوائسز ہے. اوکے, اور دوسری بات جو ہے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ مین میموری آن لائن کام کرتے ہیں پروسیسر کے ساتھ, لیکن یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ اٹ از آف لائن ورکنگ ٹو دا پروسیسر, جو ہمارے پاس سیکنڈری میموری ہوتی ہے تو یہ پروسیسر کے ساتھ آف لائن کام کرتا ہے. آف لائن کا مطلب کیا ہے؟ آف لائن کا مطلب یہ ہے کہ پروسیسر جب ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو وہ مین میموری سے ڈیٹا کو اٹھاتے ہیں, اس پہ پروسیس کرتے ہیں. وہ سیکنڈری میموری سے ڈیٹا کو اٹھاتے نہیں, وہ ڈائریکٹلی ڈیٹا کو سیکنڈری میموری سے فیڈ نہیں کرتا. اوکے, سیکنڈری میموری پہ اگر ہمارے پاس کچھ ڈیٹا ہے یہاں پر اس پہ, جب یوزر اس کو اوپن کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ ڈیٹا مین میموری پہ چلی جاتی ہے, پھر مین میموری کے بعد اس پہ پروسیسنگ ہوتی ہے. اوکے, تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سیکنڈری میموری پہ ڈائریکٹ ڈیٹا پروسیس نہیں ہوتی, پھر پہلے وہ مین میموری پہ لوڈ ہوتے ہیں. تو اس پہ جب ڈائریکٹ ڈیٹا پروسیسنگ نہیں ہوتی تو اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو پروسیسر ہے جو ڈیٹا پہ پروسیس کرتے ہیں تو وہ سیکنڈری پہ ڈائریکٹلی پروسیس نہیں کرتے, وہ آف لائن اس کے ڈیٹا پہ پروسیس کرتے ہیں. آف لائن کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اسٹوریج سیکنڈری میموری پہ جو ڈیٹا ہے تو اس پہ وہ ڈائریکٹلی پروسیس نہیں کرتے. جیسے کہ ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, میرے پاس جو ریزلٹ شیٹ کا یہ ریزلٹ شیٹ میں جو بنائے ہیں یہ, تو یہ فائل اب میرے پاس اس کمپیوٹر میں اسٹور ہے لیکن یہ ہارڈ ڈسک پہ اسٹور ہے.
اور ہارڈ ڈسک ہمارے پاس سیکنڈری میموری ہے. اب اگر یوزر اس کو اوپن کرنا چاہتا ہے تو پروسیسر اس پہ پروسیسنگ کریں گے, لیکن ڈائریکٹلی یہاں سے پروسیس نہیں کرے گا, پہلے یہ ڈیٹا ریم پہ لوڈ ہو جائے گا, ریم پہ لوڈ ہو جانے کے بعد پھر اس پہ پروسیسنگ ہوگی. اوکے, تو اب جب یوزر یعنی میں اس پہ ڈبل کلک کرتا ہوں تو تھوڑی سی 2-3 سیکنڈ کے بعد یہ ریم پہ لوڈ ہو جائے گا, ریم کے بعد پروسیسر اس پہ پروسیسنگ کرے, جیسے کہ میں پہ ڈبل کلک کرتا ہوں, اب جو میں ویٹ کرتا ہوں یہ پروسیسنگ, اب یہ ریم پہ لوڈ ہو چکی ہے. تو ڈیٹا سیکنڈری اسٹوریج پہ تھا, میں نے اس پہ ڈبل کلک کیا, میں اوپن کرنا چاہتا تھا اس پہ, لیکن وہ ڈائریکٹلی وہاں سے اوپن نہیں ہوتے, وہ پہلے ریم پہ چلی جاتی ہے, پھر ریم سے وہ اوپن ہوتے ہیں. اب پروسیسر نے اس پہ پروسیس کی اور اب مجھے یہ ایز اے آؤٹ پٹ ڈسپلے بھی دیا گیا کمپیوٹر کے ذریعے. اوکے, تو ہم اسی پروسیس کو ہم آف لائن کہتے ہیں, کیونکہ مین میموری سے ڈائریکٹ ڈیٹا پروسیس نہیں ہوتی, پہلے وہ یعنی نہیں اسٹوریج میموری سے اسٹوریج میموری سے ڈیٹا کو ڈائریکٹ پروسیس نہیں کرتے پروسیسر, پہلے وہ ریم پہ لوڈ کرتے ہیں, پھر ریم پہ جب لوڈ ہوتی ہے تو پھر ریم سے وہ ڈیٹا ہم پروسیس کرتے ہیں. اوکے, تو اسی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیکنڈری میموری کا جو ڈیٹا ہے تو وہ آف لائن ہوتے ہیں پروسیسر کے ساتھ, وہ ڈائریکٹلی پروسیس نہیں ہوتے, پہلے یوزر اس پر کلک کرے گا, کلک کرنے کے بعد جب یوزر اس پہ کلک کرتے ہیں تو پہلے وہ میموری پہ لوڈ ہوگا, میموری کے بعد وہ پروسیسر اس پہ پروسیسنگ کریں گے. اوکے, جیسا کہ یہاں پہ میں نے بتایا کہ وچ مینس کہ آف لائن کا مطلب یہ ہے دا ڈیٹا کین ناٹ بی فیچ ڈائریکٹلی, کہ اس میں جو ڈیٹا ہے تو وہ ڈائریکٹلی فیچ نہیں ہوگا. فیچ کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹلی اس سے ڈیٹا پروسیسر پہ نہیں چلے گا, یعنی پروسیسر اس کو نہیں اٹھاتے ڈائریکٹلی, پہلے پروسیسر اس کو شفٹ کرتے ہیں مین میموری پہ, پھر جب اس کے بعد مین میموری کے بعد وہ پروسیسنگ کرتے ہیں. یعنی فرام اسٹوریج ڈیوائسز فرسٹ دے لوڈڈ انٹو ریم, اسٹوریج ڈیوائسز یعنی ہارڈ ڈسک سے پہلے یہ ریم پہ لوڈ ہوگا, دین فیچ بائی پروسیسر فرام ریم, پھر ریم سے ڈیٹا کو فیچ کرے گا پروسیسر, پھر ریم سے ڈیٹا کو پروسیس کرے گا پروسیسر. اوکے, تو اسی پروسیس کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹوریج ڈیوائس ہمارے پاس اپنا ہے. تو اسی لیے ہم اس کو سلو میموری ایز کمپیئر ٹو مین میموری بھی کہتے ہیں. یہاں پر میں نے کہا کہ فاسٹسٹ میموری ہے, پرائمری میموری جو ہے ہمارے پاس مین میموری وہ فاسٹسٹ ہے, کیونکہ پروسیسر اس کی ڈیٹا پر ڈائریکٹلی پروسیسنگ کرتے ہیں. لیکن یہ تھوڑا سا سلو ہے سیکنڈری میموری, کیونکہ اس کے ڈیٹا پر پروسیسر ڈائریکٹ پروسیس نہیں کرتا, اس میں جو ڈیٹا پڑے ہوتے ہیں وہ پہلے ریم پہ لوڈ ہوتے ہیں, پھر لوڈنگ کے بعد پروسیس ہوتے ہیں, تو اس کا جو پروسیسنگ ہے وہ تھوڑا سلو ہے ایز کمپیئر ٹو مین میموری کے. اوکے, اس میں جو ایگزامپل آتے ہیں وہ ہمارے پاس مختلف قسم کے ٹیکنالوجیز ہیں. پہلے جو فرسٹ جنریشن کا جو کمپیوٹر ہوتے تھے تو اس میں میگنیٹک کا ایک ٹیپ ڈیوائس لگے ہوتے تھے, اس ڈیوائس کے ذریعے ڈیٹا کو کمپیوٹر پہ ہم سٹور کر سکتے تھے اور اس سے ڈیٹا ہم ریٹریو کر سکتے تھے. اوکے, میگنیٹک ٹیپ کے ڈیوائس ہوتے تھے. میگنیٹک ٹیپ کا ایگزامپل جو ہے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں, آج ہمارے جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ میگنیٹک ڈسک ہے, یعنی ایک ڈسک ہوتی ہے جس پہ مقناطیسی ذرات یعنی میگنیٹک آکسائڈ ہوتے ہیں, اس میگنیٹک آکسائڈ کے ذریعے اس پہ ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں. یعنی اب ہمارے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے تو وہ میگنیٹک ڈسک میں آتا ہے. ہارڈ ڈسک کو اگر آپ لوگ اوپن کریں, کھول دیں, اس کو سسٹم سے نکال دیں اور پیچ وغیرہ سے لوز کریں اور اس کو آپ اگر کھول دیں تو اس میں تو ہلکے ہلکے سے ڈسک ہوگی, وہ ہمارے پاس میگنیٹک ڈسک ہوتے ہیں. اس ڈسک کے ذریعے اس پہ ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں. تو میگنیٹک ڈسک کا جو ٹیکنالوجی ہے وہ سیکنڈری اسٹوریج میں استعمال ہوتے ہیں آج کل. اور اس سے پہلے میگنیٹک ٹیپ, یعنی آپ لوگ نے دیکھی ہوگی کہ جو گاڑی وغیرہ میں جو کیسٹ لگے ہوتے ہیں, جو گاڑی میں جو ٹیپ ہوتے ہیں, اس ٹیپ میں جو کیسٹ لگے ہوتے ہیں وہ اس کیسٹ کے اندر ٹیپ, وہ بلیک شیپ والے جو ٹیپ, وہ اس کو ہم سیرا پختو کی تو سیرا وای اگر نرے شانتی سیرا پک لگی دلی اگر ٹیپ نرے شانتی. اوکے, تو اس ٹیپ کو ہم اس ٹیپ کے ذریعے ڈیٹا سٹور ہوتے ہیں, آڈیو وائس کے بٹ اس پہ سٹور ہوتے ہیں, پھر اس میں وغیرہ ریکارڈنگ ہوتے ہیں, تو وہ ریکارڈنگ وہ ٹیپ رائٹر کے ذریعے ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں اور ٹیپ رائٹر کے ذریعے ہم اس کو سن بھی سکتے ہیں. اوکے, تو اس جو کیسٹ ہے
وہ بھی ڈیٹا کو اسٹور کر سکتا تھا، تو اس کو بھی ہم اسٹوریج ڈیوائس کہتے ہیں۔ وی سی آر کے لیے اس میں پہلے زمانے میں نہیں، یعنی پہلے کئی 10 5 سال پہلے کی بات ہے، وی سی آر میں جو سی ڈی ہم استعمال کرتے تھے تو اس میں بھی ٹیپ ہوتا تھا، اور ٹیپ جو ہمارے پاس ہوتے تھے، ہم سانگز وغیرہ جب سنتے تھے تو وہ بھی ہم ٹیپ کے ذریعے، تو اس ٹیپ میں ڈیٹا اسٹور ہوتا، اس ٹیپ کے اوپر ڈیٹا کے بٹ اسٹور ہوتے تھے، تو اس کے ذریعے ہم جو ریکارڈنگ سنتے تھے تو اس ڈیوائس کو ہم میگنیٹک ٹیپ ڈیوائس کہتے ہیں۔ اوکے، آج کل جو ہے ہمارے پاس آپٹیکل ڈسک موجود ہے۔ آپٹیکل ڈسک میں ہمارے پاس شیشے کا ایک ڈسک ہوتا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے سی ڈی اور ڈی وی ڈی کا جو ڈسک ہے، تو آپٹیکل ڈسک اس کا ایگزامپل ہے۔ اوکے، یعنی آپٹیکل ڈسک کا ایگزامپل ڈی وی ڈی اور سی ڈی رام ہے۔ یہاں پر میں نے ایک ڈائیگرام میں بتایا بھی، آپٹیکل ڈسک میں ہمارے پاس ڈی وی ڈی اینڈ سی ڈی آتے ہیں، میگنیٹک ڈسک میں ہمارے پاس ہارڈ ڈسک آتے ہیں، اور یہ یو ایس بی یا میگنیٹک ڈسک میں نہیں ہے، یہ ہمارے پاس چپ میموری میں آتا ہے۔ چپ میموری بھی اس کا ایگزامپل ہے، چپ میموری، اوکے، یا اس کو ہم فلیش میموری بھی کہتے ہیں، فلیش میموری۔ آج کل جب زیادہ تر ہم لوگ چپ میموری اور فلیش میموری کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے پاس جو میموری کارڈ ہے نا، اور جو یو ایس بی، جو فلیش ڈرائیو ہے ہمارے پاس، یو ایس بی اسٹک جو ہے، تو اس کے اندر چپ استعمال ہوتے ہیں، چپ میموری۔ آج کل زیادہ تر ہم اس کو، تو اسی وجہ سے جو ٹیپ ہے اور جو آپٹیکل ڈسک ہے، اب ان کا استعمال بھی زیادہ نہیں ہے، لوگ اس کو بھی زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ اب زیادہ تر لوگ چپ میموری کو استعمال کرتے ہیں، یعنی میموری کارڈ اور یو ایس بی کا جو ڈیوائسز ہے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیوائسز ہمارے پاس جو ڈیوائس جو میں نے ہم لوگوں نے ڈسکس کی، یہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کی کیٹیگری میں آتا ہے، اور ان تمام ڈیوائس میں ڈیٹا پرماننٹ اسٹور ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہم پرماننٹ اسٹوریج کے لیے کمپیوٹر کے اندر جو استعمال کرتے تو ہم ہارڈ ڈسک استعمال کرتے ہیں، ہارڈ ڈسک کو ہم پرماننٹ اسٹوریج کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اوکے، تو یہ تمام ڈیوائس سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کا ایک ایگزامپل ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ہم جو یو ایس بی کہتے ہیں نا، ہمارے پاس جو یو ایس بی، تو اصل میں یہ یو ایس بی اس پورٹ کو ہم کہتے ہیں جس میں ہم یہ یو ایس بی ڈرائیو کو ہم پلگ کرتے ہیں۔ اس کا اپنا نام جو ہے وہ فلیش ڈرائیو ہے، اس کو ہم پین ڈرائیو اور فلیش ڈرائیو کہتے ہیں۔ ہمارے پاس جو یو ایس بی کا جو ڈیوائس ہوتے ہیں نا، تو اس کا صحیح نام جو ہے وہ فلیش ڈرائیو ہے اور پین ڈرائیو ہے۔ یو ایس بی تو اس پورٹ کو کہتے ہیں جس میں ہم اس کو پلگ کرتے ہیں۔ یو ایس بی کا فل فارم ہے یونیورسل سیریل بس، اس کے ذریعے ہم اس یو ایس بی کو کنیکٹ کرتے ہیں کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ۔ تو یہ ڈیوائسز ہارڈ ڈسک، یو ایس بی، میموری کارڈ، سی ڈی، ڈی وی ڈی، ٹیپ کیسٹ، فلیش ڈرائیو اور فلاپی ڈسک، یہ تمام ڈیوائسز سیکنڈری میموری کے ایگزامپلس ہے، سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کے کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور ریم، روم، کیش میموری، اسٹوریج رجسٹر جو ہے تو وہ مین میموری میں آتا ہے۔ اوکے، ریم، روم، کیش اور اسٹوریج۔ اوکے، تو اتنا کافی تھا آج کے لیے۔ انشاءاللہ کل اس کے بعد ہم لیکچر میں ہم ریم یعنی مین میموری کے ٹائپس پڑھیں گے کہ ریم کیا ہے، ریم کے ٹائپس کیا ہے، ریم روم میں فرق کیا ہے۔ اوکے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ اس طرح سے کریں کہ آپ لوگ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں چینل پہ، میں آپ کے ساتھ لنک بھی شیئر کرتا ہوں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ ویڈیو آن لائن دیکھتے ہیں، تو کائنڈلی سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، اور کمنٹ میں بھی اپنا نام لے کے، جو اسٹوڈنٹ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اپنے کمنٹ میں اپنا نام ضرور بھیجیں، اسی نام پہ ہم آپ کی اٹینڈنس لگائیں گے۔ اوکے، اور چینل جو ہے تو آپ اپنے دوستوں سے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے اسی طرح سے چینل بھی چلتا رہے اور آپ کی ویڈیو بھی کمپلیٹ ہوگی۔ اوکے، اور چینل جو ہے آپ لوگوں کو ہم دکھاتے ہیں تھوڑے سے، گوگل پہ جا کے آپ یوٹیوب میں آپ چینل کیسے سرچ کریں گے، تو یہاں پہ آپ یوٹیوب پہ جائیں، اور یوٹیوب پہ آپ اس طرح سے کریں کہ اس پہ زیادہ تر ویڈیو آپ کو اویلیبل ہے کمپیوٹر کے ریلیٹڈ، مختلف قسم کے پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل ویڈیوز ہے، تو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہے، تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اوکے، آپ یہاں پر لے کے CSIT
پھر اسپیس TUTOR CSIT کمپیوٹر سائنس IT ٹیوٹر، آپ انٹر دبا دیں تو آپ کے سامنے یہ چینل جو ہے ٹاپ پہ، تو یہ ہمارا چینل ہے، تو آپ اس چینل پہ کلک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آپ ضرور پریس کریں، جب نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا تو آپ لوگوں کو ملے گی یہاں سے۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، اور اب ہم دوسرا لیکچر بھی اس پہ لوڈ کریں گے۔ اسی طرح سے ڈیٹا بیس کے لیکچر بھی ہے اس پہ، اب آپ اس کو اوپن کریں اسی طریقے سے، تو یہ اس میں مختلف پلے لسٹ موجود ہے، پلے لسٹ میں مختلف قسم کے ویڈیوز ہے۔ یہ ویڈیوز ہمارے آپ لوگوں کے لیے یہ پلے لسٹ ہے، اس میں سارے ویڈیو آپ لوگوں کے اسٹور ہوں گے۔ یہ ڈیٹا بیس والے کے ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم والے کے ہے، اس میں ونڈو کے زبردست کمانڈز ہے، آپ ونڈو کو کس طرح سے صحیح آپریٹ کریں گے، انسٹالیشن کیسے کریں گے، یہ وہ ونڈو کے کمانڈ اس پلے لسٹ میں موجود ہے۔ یہاں پر MS Word ہے، MS Word کا جو ہم پروگرام استعمال کرتے ہیں تو اس کی ساری ویڈیو ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ C++ جو کمپیوٹر کے جو پروگرامنگ ہے نا، تو پروگرامنگ کی ویڈیوز ہے، اور یہاں پر ایکسلس کا ویڈیو ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویڈیوز ہمارے پاس جو ہے وہ ہم یہاں پر لوڈ کریں گے۔ تو کمپیوٹر سائنس اور IT کے اسٹوڈنٹ کے لیے انتہائی اہم ہے، انتہائی ہیلپ فل مٹیریل اس چینل پہ موجود ہے، تو آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہاں سے آپ اپنے ویڈیوز جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اوکے، انف فار ٹوڈے، کل انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے۔ اوکے۔